بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا عالم دین جو چاہتا تو خاموشی سے اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا، جس کے پاس علم بھی ہے، عزت بھی، آسودگی بھی، اس نے طاقتوروں کے خلاف بولنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب سچ بولنا نوکری، شہرت اور جان تک خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والے ایک ایسی مجلس کی جس نے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ محترم سامعین، کراچی میں مجلس اتحاد امت پاکستان کے نام سے ملک بھر کے تقریباً تمام اہم مکاتب فکر کے علماء ایک چھت تلے جمع ہوئے۔ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں تھا۔ شیخ شجاع الدین سے ابتسام الہی ظہیر تک، مفتی منیب الرحمان سے شاہ اویس نورانی تک، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر سے شیعہ علماء تک سب شریک تھے، اور سب سے بڑھ کر اس مجلس کی قیادت کر رہے تھے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صرف اتحاد کی بات نہیں کی، بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں سے سوال پوچھا، صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ الفاظ کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نہیں تھے، یہ الفاظ عالم اسلام کے سب سے معتبر فقہی دماغوں میں سے ایک کے تھے۔ محترم سامعین، 27ویں آئینی ترمیم پر دو ٹوک موقف دیتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب نے واضح کیا کہ 27ویں ترمیم ختم کی جائے۔ اسلام میں کوئی شخص احتساب سے بالاتر نہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے خود کو بھی جواب دہ سمجھا، تو ایک صدر کو تاحیات استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک فرمایا کہ ارکان پارلیمنٹ اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگے۔ محترم سامعین، اس مجلس میں پاکستان میں مسلح جدوجہد کو غیر شرعی قرار دیا گیا، نفاذ شریعت کا پرامن مطالبہ دہرایا گیا، مدارس کی رجسٹریشن پر میرٹ کی بات کی گئی، وفاقی شرعی عدالت میں علماء ججز کی تقرری پر زور دیا گیا، ٹرانسجینڈر قوانین پر سنجیدہ تحفظات پیش کیے گئے، پاک افغان مسئلے میں جنگ کے بجائے مذاکرات کی حمایت کی گئی۔ اس مجلس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاک افغان جنگ کی کھل کر مخالفت کی، مذاکرات کی وکالت کی، پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی مخالفت کی، امن کے نام پر پیش کیے گئے منصوبوں کو قبضے کی توسیع قرار دیا۔ محترم سامعین، مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے سب کو چونکا دیا کہ آج بلوچستان کس کے کنٹرول میں ہے۔ وزیر اعلیٰ 2 کلومیٹر بغیر ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری حنیف جلندری صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بس اب چھتوں سے اور عمارتوں سے نکلے، اب نکلنے کا وقت ہے، اپنے اکابر کا سنت زندہ کرے۔ یہ مجلس ہے، یہ باتیں بہت ہو گئی ہے، یہ باتیں کانفرنس ہال میں نہیں، ضمیر پر دستک تھی۔ محترم سامعین، آج جب بہت سے علماء طاقتور کی خوشنودی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، ایسے وقت میں یہ مجلس، یہ بیانات، یہ جرت قابل مبارکباد ہے۔ یہ سودا دنیا میں خسارے کا لگ سکتا ہے، مگر آخرت میں بہت نفع کا ہے۔ یاد رکھے، کلمہ حق کہنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جو حق بات کہے اس کا ساتھ دے، رنگ، نسل، فرقہ، جنس سے اوپر اٹھ کر۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔